السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صباحت قریشی۔ حق نیوز کے اسپیشل ایجوکیشن سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں بچوں کی کہانیوں کے حوالے سے، بچوں کی کتابوں کے حوالے سے۔ تو آج ہم اسپیشل پروگرام آپ کے لیے صرف بچوں کے لیے لے کے آئے ہیں کہ بچے آج کل موبائلز میں نظر آتے ہیں، لیپ ٹاپس میں نظر آتے ہیں، حالانکہ بچوں کو تو کتابوں میں نظر آنا چاہیے، ان کے ہاتھ میں ہر وقت نونہال یا کوئی اچھی کہانیاں ہونی چاہیے۔ تو اس رجحان کو کیسے دوبارہ سے زندہ کیا جائے، ہمارے بچوں کو کس طرح سے اس طرف راغب کیا جائے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سیکٹری مراد صاحب اور آئی ٹی اے ادارہ تعلیم و آگہی کے ڈائریکٹر کمیونیکیشنز اینڈ پارٹنرشپ وقاص باشوا، جو ادارہ تعلیم و آگہی سے منسلک ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تھینک یو صباحت، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج نیشنل بک فاؤنڈیشن تشریف لائیں، اور جو آج ہم نے خصوصی گفتگو کرنی بچوں کی کتاب اور بچوں کے لٹریچر کے حوالے سے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ مراد صاحب، آپ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے آپ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سیکرٹری ہیں اور گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کیا کام کرتی ہے، اس کا مینڈیٹ کیا ہے، آبجیکٹیوز کیا ہے، اور خصوصاً بچوں کی کتابوں کے حوالے سے کیا کام کر رہی ہے؟ نیشنل بک فاؤنڈیشن 1972 میں پارلیمنٹ ایکٹ کے تھرو اسٹیبلش ہوا تھا، اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کتاب کلچر کو فروغ دینا تھا پورے پاکستان میں، اور کتاب کلچر کے پروموشن کے ساتھ عام قارئین کو سستی داموں میں کتابیں پرووائڈ کرنا تھا۔ تو 72 سے لے کے 2024 تک نیشنل بک فاؤنڈیشن نے اپنی مطبوعات کے علاوہ بھی مارکیٹ کی بہت سی کتابوں میں کتابیں پبلش کی۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پورے پاکستان کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور ایسے پبلک ایریاز جہاں پہ لوگوں کا ایکسیس ہو، تو نیشنل بک فاؤنڈیشن نے ایک پورا نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے۔ کرنٹلی ہمارے پورے پاکستان میں 21 آؤٹ لیٹس ہیں، اور 21 کے 21 آؤٹ لیٹس دن رات کتابوں کی پروموشن پہ کام کر رہے ہیں۔ پھر اس سلسلے میں 2010 میں پھر نیشنل بک فاؤنڈیشن ایز اے وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ بھی ڈکلیئر ہو گیا۔ جس طرح پورے پاکستان میں آپ کا خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، اور سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، تو اسی طرح وفاق کے لیے بھی پھر نیشنل بک فاؤنڈیشن SRO گزٹیئر کے تھرو نوٹیفائی ہو گیا کہ KG سے لے کے پریپ سے لے کے سیکنڈ ایئر تک جتنا بھی قومی نصاب ہے، جس کو ہم نیشنل کریکولم کہتے ہیں، اس کے مطابق کتابیں ڈیولپ کی جائے۔ وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے وہ ساری کتابیں ڈیولپ کرائیں پریپ سے لے کے سیکنڈ ایئر تک، اور وہ پورے اسلام آباد کے حدود میں جو ہمارا فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن محکمہ ہے، وہاں پہ 432 سکولز، ان سارے سکولز میں نیشنل بک فاؤنڈیشن وہ کتابیں پبلش کر کے ان کو فری آف کاسٹ دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ پھر نیشنل بک فاؤنڈیشن گلگت بلتستان میں، آزاد جموں کشمیر میں اپنی یہ ٹیکسٹ بکس پرووائڈ کرتا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے جنرل بکس اور ٹیکسٹ بکس پہ، تو ٹیکسٹ بکس تو اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے، بچہ پڑھتا ہے، چاہے سرکاری ہو پرائیویٹ ہو، جس کو ہم نصابی وہ کہتے ہیں، لیکن جو غیر نصابی کتاب ہوتی ہے اس سے بچہ ہمارا دور ہوتا جا رہا ہے۔ خصوصی طور پہ 2000 اور 2003-04 کے بعد جب یہ ڈیجیٹل گیجٹس آ گئے تھے، موبائلز آ گئے تھے، ٹچ موبائل آ گئے تھے، پھر آہستہ آہستہ فیس بک آ گیا تھا، انسٹاگرام آ گیا تھا، تو جس وقت جس طرح ہماری جنریشنز تھی، جس وقت ہم پڑھتے تھے تو نونہال ہوتا تھا، پول میگزینز ہوتے تھے، ٹارزن والی سٹوریز ہوتی تھی، گرامر کے لیے پک می اپ ہوتا تھا، ہم پڑھتے تھے، کیونکہ ہمارے ساتھ صرف دو ہی اپرچونٹیز ہوتی تھی۔ ایک سپورٹس ہوتا تھا، ایک ہم فزیکلی سپورٹس میں خود انوالو ہوتے تھے، سرکاری سکولز ہوتے تھے، بڑے بڑے گراؤنڈز ہوتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے، تو جسمانی طور پہ بھی ہم بڑے وہ ایکٹیو تھے۔ اور اسی کے ساتھ جب ہماری یہ غیر نصابی ہوتی تھی تو ہم خود بازار جاتے تھے، پشاور سے ہمارا تعلق تھا، وہاں پہ پشاور صدر چلے گئے، پھر پشاور کافی شاپ تھا وہاں پہ اسلامیہ کالج کے اندر، تو وہاں پہ یہ کتابیں دستیاب ہوتی تھی اور ہم ذوق و شوق سے پڑھتے تھے۔ ابھی اگر آپ کو میں ایک مثال دے دوں تو آج کل کے زمانے میں ڈکشنری کا رواج نہیں ہے۔ ہمارے ٹائم میں نور اللغات ہوتی تھی، فیروز سانز نے یلو کلر کی چھاپی تھی، تو ہم اس سے بھی پڑھتے تھے۔ ابھی تو جی ڈکشنریز آپ کو گوگل ہی آپ کی ڈکشنری ہے، ایون بچوں کو ڈکشنریز کا پتہ نہیں، وہ ہم وہ تم والی بھی دیکھتے تھے، آکسفورڈ والی کی کہاں پہ ناؤن ہے، پروناؤن، یہ ساری چیزیں دیکھتے۔ اب وہ ٹیکنالوجی کا وہ اتنا انفیوز ہو گیا نا بچوں کے اندر، ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر جگہ پہ موبائل، ٹک ٹاک، فیس بک، تو جو بہت تھوڑا ذوق و شوق تھا
وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. تو ضروری بات ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ایک تو اس میں والدین کا بھی رول آتا ہے, اساتذہ کا بھی رول آتا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کے ہر بندے کا رول آتا ہے. اب کتاب پروموشن کی اگر میں بات کروں گا تو اگر آپ بچے کو گھر میں بٹھاتے اور اسکول میں وہ ماحول نہیں ملتا, اگر اسکول میں ملتے اور گھر میں وہ ماحول نہیں ملتا, تو آپ نے ان کو ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے کہ اس کے تھرو وہ کرے. اب اس میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کیا کر رہے, پچھلے 2 سالوں میں ہم نے ایک ٹرائل بیسس پہ یہ کیا تھا خیبر پختونخوا میں, کیونکہ میں نے بہت سرف کیا تھا. تو پاکستان میں 2 طریقوں سے کتابیں بکتی ہیں, چاہے آپ بچوں کی کتابیں ہیں یا بڑوں کی. ایک تو جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, اس کے تھرو لوگ گھروں میں بیٹھ کے کتابیں منگوا لیتے. ایک آپ کے کتب میلوں کے تھرو, بک فیئرس کے تھرو. تو اب خیبر پختونخوا میں چترال سے لے کے ڈی خان تک 35 اضلاع میں ہم نے بک فیئرس کی, تو اس کا بڑا اچھا رسپانس آتا ہے. میں آپ کو ایک بڑی سمپل مثال دیتا ہوں. اگر آپ ہمارے جس طرح ہمارے یہ G8 آفس ہے, اگر ہمارا واکنگ کسٹمر یہاں پہ آتے ہو پورے دن میں 20,000 روپے کی سیل ہوتی ہے, 25,000 کی سیل ہوتی ہے, تو واکنگ کسٹمر کم ہوتے ہیں. لیکن اس کے الٹرنیٹ اگر ہم کسی اسکول کالج میں ڈسپلے لگا دیتے تو وہاں پہ 50,000 75,000 سے 1 لاکھ روپے کی کتاب. اس کی وجہ نا کہ ہم وہ فیسلٹی ان کے ڈور سٹیپ پہ لے کے چلے جاتے ہیں, ٹو پرووائڈ دی بکس آن ڈور سٹیپس. اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو بھی اسٹوڈنٹ ہے, چاہے کالج کا ہے, ایون اگر سرکاری اسکول میں بھی ہم چلے جاتے تو بچے وہاں پہ ذوق و شوق سے پھر یہ کلرفل سٹوریز والی کتابیں ہوتی اس میں بچے لیتے ہیں. اسی حوالے سے مراسب میں وقاص صاحب سے بھی پوچھوں گی کہ ادارہ تعلیم و آگہی کی جہاں ہم بات کرتے ہیں ITA کی, اوبویسلی یہ ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, تو یہ بیسیکلی بچوں کے لٹریچر پہ کس طرح سے کام کر رہی ہے. تو اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ ادارہ تعلیم و آگہی کر کیا رہی ہے, اور پھر اسپیسیفکلی بچوں کے لٹریچر پہ کیا کر رہی ہے. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ادارہ تعلیم و آگاہی 2000 سے پاکستان میں کام کر رہا ہے. صحیح. اور ہم ٹرانسفارمیشن پہ کام کرتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے. صحیح. اور ہم تعلیم کے اوپر جتنے بھی شعبے ہیں سب میں کام کر رہے ہیں. اور ہمارا ایک سروے ہوتا ہے اینول اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ, جس سے کچھ ریزلٹس نکلے. بہت کچھ 10 سال پہلے ہمیں معلوم ہوا کہ پاکستان کے جو بچے ہیں وہ ان کے اندر ریڈنگ کی ایبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. صحیح. تو ریڈنگ کی ایبلٹی اس لیے ختم ہو رہی ہے کہ وہ کورس کے علاوہ باقی کتابیں پڑھنا ان کے لیے ختم ہو چکا تھا. اور پھر ہم نے سوچا کہ ان کو ریڈنگ کی طرف کیسے لایا جائے. اس کے لیے پھر ہم نے کچھ میلوں کا آغاز کیا. آج جو بچوں کا ادبی میلہ ہو, اس میلے میں پھر ہم نے کوشش کی کہ جتنے بڑے رائٹرز ہیں, آتھرز ہیں, سب کو بلایا جائے اور ان کی زبانی کہانیاں سنائی جائیں, اور پھر بچوں کو لٹریچر کی طرف لایا جائے. کیونکہ پاکستان کے اندر یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ پاکستان میں جو پیک ٹائم ہے 6 سے 9 والا, اس کے اندر بچوں کی کوئی بات نہیں ہوتی. بالکل. اور لٹریچر پہ پھر بہت کم بات ہوتی ہے, اور لٹریچر ہے بھی نہیں. اگر ہے تو وہ مشکل ہے اس تک پہنچنا بچوں کے لیے. تو پھر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ادارہ تعلیم و آگاہی نے سوچا کہ ہم اپنا کچھ پبلیکیشن کی طرف بھی ذمہ داری اپنی نبھاتے ہیں. تو اس کے لیے پھر ادارے نے مختلف کتابوں کا چراغ کرایا. پھر مختلف ہم نے رائٹرز ڈھونڈے اور ان سے کہا کہ آپ بچوں کے لیے لکھنا شروع کریں. اور دوسرا مسئلہ ہمیں یہ بھی آیا کہ بچہ جو ہے وہ آج کے بچے کے مطابق کہانی ہو. بالکل. تو آج کے بچے کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق کہانی لکھی جائے تاکہ بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو اور وہ اس میں مزید جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. اور پھر اس کے ساتھ استاذہ کا بہت ضروری ہے کہ استاد پروموٹ کریں اس چیز کو کہ بچے جو ہیں وہ کورس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھیں. اور پیرنٹس جو ہیں, ماں باپ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرف لائیں کہ جو دوسری کتابیں ہیں کورس کے علاوہ وہ بھی پڑھیں, تاکہ ان کے اندر جو نالج جو لاک ہوا ہوا ہے وہ اس کو ان لاک کیا جائے. جی ناظرین, تو آئیے مینیجر پبلیکیشنز ITA مس فریحہ سے جانتے ہیں جو ان کی ورکشاپس ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے وہ کیا ہمیں معلومات دینا چاہیں گی. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا نام فریحہ نسیم ہے اور میرا تعلق ادارہ تعلیم و آگہی سے ہے, جہاں پر میں ایز مینیجر پبلیکیشنز کام کر رہی ہوں. یہ جو 2 ورکشاپ ہم نے کروائی ہیں, پہلی آتھرس ورکشاپ اور پھر السٹریٹرس ورکشاپ, یہ ایک تسلسل کی ورکشاپ ہے جو کہ ہماری پاکستان کے مختلف صوبوں میں اور مختلف ڈسٹرکٹس میں ہم کنڈکٹ کرواتے رہتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کے لٹریچر کو پروموٹ کر سکیں.
اور بچوں کے لٹریچر کو پروموٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو بچوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے اور اس پہ ہم بہت زیادہ کام نہیں کر رہے ہیں. بچوں کو ہم کریکولم پہ تو بہت فوکس رہتے ہیں اور پوزیشن اورینٹڈ اسٹڈی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن یہ جو سپلیمنٹری مٹیریل ہے یہ ان کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آگے پروگریس کرنے کے لیے. فار ایگزامپل وہ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں لیکن سٹل وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی لائف کے مقاصد کیا ہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے, بات کیسے کرنی ہے. تو یہ جو ورک شاپ ہے اور اس میں جو ہم کتابیں پروڈیوس کرتے ہیں ان کتابوں کے ٹاپکس وہ ہیں جو کہ کریکولم ایڈریس نہیں کر رہا, اور وہ ٹاپکس وہ ہیں جو کہ ان کو فیوچر کے لیے تیار کر رہی ہیں. ابھی یہ جو 2 ورک شاپس ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلے آتھرس ورک شاپ ہے جہاں پر ہم نے ان کو گائیڈ کیا کہ چلڈرن لٹریچر ہے کیا, ہم اس پہ کیوں کام کر رہے ہیں, اور ہم نے اس کو کس طریقے سے ٹارگیٹڈ, کس طریقے سے ایج گروپ کو آپ ٹارگیٹ کر کے پروڈیوس کرتے ہیں. دین السٹریٹرز ورک شاپ اس لیے کنڈکٹ کی جا رہی ہے کیونکہ یہ پکچر بکس ہیں. یوزولی ہمارا تصور, ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر ایک بچہ ہے جو کہ 0 سے لے کے 3 سال کی عمر تک ہم ان کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے, ان کے اوپر کوئی اہمیت نہیں دیتے, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا, لیکن والدین یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی ان کی پنپنے کی عمر ہے اور یہ 8 سال تک رہتی ہے, اور 8 سال کے بعد جو آپ بنیاد رکھ چکے ہوتے ہیں اسی بنیاد کے اوپر یہ آگے پنپتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں اور اسی چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت پہ یہ جو پکچر بکس ہیں یہ ریڈ الاؤڈ کے فارم میں پیرنٹس کو اپنے بچوں کو سنانی ہوتی ہیں, تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. میں اپنے دیکھنے والوں کو یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس کو پروموٹ کریں, آپ یہ کتابیں خریدیں. ادارہ تعلیم و آگہی اور نیشنل بک فاؤنڈیشن اور بھی بہت ساری اسی طریقے کی جو پبلیکیشنز ہیں وہ بچوں کے لٹریچر پہ کام کر رہے ہیں, اور اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم پاکستان کا مستقبل سنوار سکیں, اور یہ ہم سب کا ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے ہے کیونکہ یہ ہم سب کے بچے ہیں اور ہم سب کے لیے اہم ہیں, اور ہمیں ان کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم تبھی کر سکیں گے جب ہم بچوں کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ بچہ ہے بلکہ وہ ان کی پنپنے کی عمر ہوتی ہے, اور اسی وقت پہ جو آپ ان کے اوپر سٹیمپ کر دیتے ہیں وہ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. بہت شکریہ. اور ساتھ ہی نیشنل بک فاؤنڈیشن کے انچارج پبلیکیشنز نازیہ رحمان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آج کل دوبارہ سے بچوں کو کتابیں پڑھنے کی عادت کی طرف کس طرح سے راغب کیا جائے. السلام علیکم, میں نازیہ رحمان نیشنل بک فاؤنڈیشن سے انچارج پبلیکیشنز ہوں. اور بہت جو آپ نے انٹرسٹنگ مجھ سے بات پوچھی, کیونکہ میں اس میں خود بہت زیادہ انوالو ہوں چیز میں کہ بچوں کو پڑھنے کی طرف کیسے لایا جائے. بکس بہت امپورٹنٹ ہیں جو ہمارے بچے چھوڑتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ویسی کتابیں شاید ملتی نہیں ہیں جیسی وہ پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور اس ورک شاپ جو نیشنل بک فاؤنڈیشن میں چل رہی تھی, آتھرز السٹریٹر ورک شاپ, اس کے ذریعے سے ہم نے یہ چیز نکالنے کی کوشش کی کہ ان کو ویسی اٹریکٹیو بکس دیں کہ بچے ان کو خود بخود کھولنے اور دیکھنے کی طرف متوجہ ہوں. اور یہ اس ورک شاپ کے ذریعے ہم اس چیز کو اچیو کر چکے ہوئے ہیں. پہلے بھی, یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے پہلے بھی اس سے پہلے ایک ورک شاپ اٹینڈ کی تھی یہی والی, اور جس کو میں نے بڑھتے ہوئے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا. اس میں ہم نے جتنی بکس بنائی وہ میرے دل سے آج بھی قریب ہیں کیونکہ وہ بہت عمدہ کتابیں بنی تھی. میرے بچے اور باقی اور بچوں نے اس لیے بھی اس میں دلچسپی لی کیونکہ وہ آئی کیچنگ تھی بہت زیادہ. ابھی ہم نے اس ورک شاپ میں اپنے ینگ بچوں کو, السٹریٹرز کو, ینگ آتھرز کو انوالو کیا کہ ان کے مائنڈ کے فریش آئیڈیاز لیں اور پھر ہم ویسی کتابیں بنائیں جو آج کل کے بچے کے نئے ٹاپک پہ یا ان کی جو نیا ان کا ایک انٹرسٹ ہے اس کے بالکل مطابق چلیں. اور ہمیں بہت نیو آئیڈیاز ملے, ڈرون پہ بک ملیں اور ایسی چیزیں جو مطلب آج کل کی ٹیکنالوجی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تھنکنگ آئی سامنے, اس پہ کتاب بنی اور کچھ ڈفرینٹ اور بھی کتابیں بنی. اوورآل یہ ہمارے لیے جو بھی کریٹیو تھی دونوں چیزیں, اس میں ہمیں ابھی بھی ایسا مٹیریل مل گیا ہے کہ ہم اسے جب لے کر آئیں گے منظر عام پہ تو بچوں کے لیے بہت اٹریکٹیو ہوگا. ایک یہ چیز کہ کتاب ان کو اچھی مل جانی چاہیے, بڑی چیز ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ ریڈنگ ہیبٹ کیسے آئے, وہ سٹارٹ سے آئے گی. آپ ان کو زبردستی ایک ایج میں جا کے پش نہیں کر سکتے ہو.
کہ آپ کتاب پڑھو کتاب پڑھو کتاب پڑھو. آپ ان کو بالکل شروع سے انوالو کریں, ان کو بکس سٹارٹ سے لا کر دیں, تب ان میں رہ جاتی ہے یہ بات کہ بچے کتابیں پڑھیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے خود اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ بچوں کو جب کوئی ایک سٹوری پک کر جائے تو وہ خود بخود اس چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں, اس کے بعد وہ نیکسٹ اور نیکسٹ اور نیکسٹ اس طرح چلتے ہیں. تو بچوں کے لیے میں سٹوری ٹیلنگ کر رہی ہوں, پچھلے 6-7 ماہ سے سٹوری ٹیلنگ کر رہی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے ان کو انگیج کرنے کے لیے ان کے لیول پہ جانا پڑتا ہے, چاہے اس میں آپ کو ساؤنڈز چینج کرنی ہو, ایکشن کرنے ہو, یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد, اور یہی ساری چیزیں پھر ہمیں بک میں السٹریشن پہ دکھانی ہوتی ہیں تاکہ بچے انگیج ہوں اور اس کو دیکھیں. پھر میں یہی کہوں گی کہ بچوں کو کتابوں کی طرف لانے کے لیے اٹریکٹیو بکس اور اچھا کنٹینٹ ہمیں پرووائڈ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس طرف آئیں اور دیکھیں. تھینک یو سو مچ. جی ویورز, آپ نے آرگنائزرز کے تاثرات جانے, اور چلیے دوبارہ سے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. یہ آپ دونوں سے میرا سوال ہے کہ جس طرح سے ہم نے بات کی کورس بکس کے حوالے سے کہ کورس تو بچے نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے کیونکہ اس نے کلاس پاس کرنی ہے, لیکن کیا ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اسکول کے ہی جو کورس ہے اس کے اندر اتنی انٹرسٹنگ سٹوریز یا اتنی انٹرسٹنگ ہم چیزیں ٹاپکس ہم ایڈ کریں سو دیٹ بچہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ لائف ایکسپیرینس کو لرن کر سکے, انہیں کو لے کے آگے چل سکے. مطلب وہ جیسے ہم جو بورنگ والا ایک کانسیپٹ ہے کہ اسکول کی کتاب پڑھتے پڑھتے بچہ سو گیا ہے, تو وہی اسٹوری بک اگر اس کو ہم اچھی ٹاپک پہ اس کو کوئی چیپٹر یا کچھ دے رہے ہیں تو وہ اس کو پھر پڑھ کے آگے اس کو ختم کرنے کے چکر میں ہوگا, نہ کہ وہ کتاب بند کر دے گا. تو اس حوالے سے پہلے مراد صاحب اس میں میم یہ ہے نا کہ جو بیسیکلی کریکولم بنا ہوا ہے یہاں پہ, تو کریکولم آلریڈی اتنا بڑا ہے بچے کے اوپر, وہ میں کہہ دوں کہ ایک بوجھ سا بن جاتے ہیں بچے کے اوپر کہ پورا سال بچہ اس کا رٹا لگاتے یا سیکھتا ہے, ٹیوشنز آتے گھر میں. لیکن اس سلسلے میں منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن پروفیشنل ٹریننگ نے 1 آور ڈکلیئر کیا ہے فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن میں کہ 1 آور جو آپ کا لائبریری کا ہے وہ مینڈیٹری انہوں نے کر دیا تھا. اس کے تحت پھر یہاں پہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن میں جتنے نہیں ڈیلی کہ آپ کا 1 گھنٹہ ایسا ہو نا کوئی بریک کا ٹائم, تاکہ بچوں کی آپ کی اورینٹیشن انٹریکشن لائبریریز کے ساتھ ہو جہاں پہ کتابوں کے. تو اس میں پھر ہم نے یہاں پہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن میں سارے 432 اسکولز میں ایک ورلڈ بینک کا پروجیکٹ تھا, ہم نے اس میں بچوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ کلرنگ بکس, اس میں آرٹ سے ریلیٹڈ جس میں السٹریشنز ہو جاتا ہے, جس میں بچوں کا ذوق و شوق ہو. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ جب کوئی اسپیسیفک کوئی لائبریری پیریڈ ہوتا ہے, جس طرح ہم اسکولز میں ہوتے ہیں کالجز میں, تو ہماری لائبریریز کے ساتھ انٹریکشنز تھی. تو اصل چیز یہ تھی کہ بچوں کا ان کے ساتھ تعلق کو بحال کرنے کے لیے یہ منسٹری انیشیٹو لے لیا تھا, اور NBF نے اس میں پھر ساری کتابیں کر دی. اگر آپ FD کے جتنے بھی اسکولز میں جائیں گے آپ کو وہاں پہ لائبریریز نظر آئیں گی, اور ان لائبریریز میں پھر ہم نے اسپیشلی اسٹوری ٹیلنگ سیشنز ارینج کر دیے تھے. اور اس میں بھی کیونکہ میں خود 4-5 سیشنز میں گیا ہوں, اور ہمارے یہاں پہ جو ڈیسک آفیسر ہے وہ اس کو لیڈ کرتی ہے, مختلف اسلام آباد کے کافی اسکولز میں ہم نے اسٹوری ٹیلنگ سیشنز ارینج کیے تھے. تو وہاں پہ پھر ہمیں جب بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تو ادھر سے پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں اس اسکول میں لائبریری کے ایگزسٹنس کی وجہ سے اور 1 آور کا جو وہ ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا تو بچوں کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا تھا. اس میں پھر ہم بچوں سے پوچھتے تھے کہ کریکولم کے علاوہ ٹیکسٹ بکس کے علاوہ آپ کتابیں پڑھتے, تو بچے ہاتھ اٹھاتے کہ جی انکل ہم نے وہ کتاب پڑھی تھی, ہم نے فلانی اسٹوری پڑھی تھی. تو اصل میں آپ بات اسی پہ آ جاتی ہے کہ آپ نے ایک انوائرمنٹ دینا ہے بچے کو. اب وہ انوائرمنٹ آپ گھر میں دیتے, اگر آپ گھر میں موجود ہے, اگر آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا بھی شیلف ہے اور اس میں بچوں کی کتابیں ہیں, تو اگر آپ بچوں کو اس کے ساتھ انٹریکٹ کرائیں گے تو بچہ ضرور پڑھے گا. کتاب ایک ایسی چیز ہے, اگر میں آپ کو گفٹ دے دیتا ہوں کتاب, آپ نہیں پڑھتے تو آپ کی سہیلی کے ہاتھ آ جائے گی, آپ کی بہن کے ہاتھ آ جائے گی, وہ ٹریول کرتا ہے, وہ اپنے ریڈر کے پاس خود پہنچتا ہے آٹومیٹیکلی. تو اب اس میں صرف یہ آ جاتی ہے کہ آپ اس پہ اپنی انیشیٹو لیتے ہیں. تو اس میں یہ کہ NBF اس پہ بھی ورکنگ کر رہے, فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن بھی کر رہے, پھر پورے اسلام پاکستان کے جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں ہم نے اس میں بڑے بک فیئرز ارینج کیے. اسی پہ وقاص صاحب آپ کا بھی ٹیک کہ ITA نے اس حوالے سے کوئی اس کا انیشیٹو ریگارڈنگ کہ کورس بکس میں ہم انٹرسٹنگ کوئی اسٹوریز ایڈ کر سکیں بچوں کے لیے. جی اس کے لیے ہم کیونکہ یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے, گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے کہ وہ ٹیکسٹ بک پریپیئر کرتی ہے اور اس کے پیچھے پہ کورس ڈیولپ ہوتا ہے. تو جو کورس ڈیولپ کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے کافی ہماری بیٹھک سنی ہے, کچھ ورک شاپس ہوئی ہیں جس کے اندر ہم ان کو جو بچے کی آج کے بچے کی ضرورت ہے اور پھر اس میں لٹریچر کی کتنی ضرورت ہے, تو اس کی کچھ ٹریننگز بھی ہو رہی ہیں اور کافی بہتری بھی آ رہی ہے. بالکل اسی طرح پاکستان کے اندر اب کافی بچے جو ہیں ان کو جیسے ابھی NBF کام کر رہا ہے, ادارہ بھی کام کر رہا ہے, بہت سارے اور ادارے بھی کام کر رہے ہیں جو لائبریریز کو پرووائڈ کر رہے ہیں اسکولوں کے اندر, تاکہ بچے جو ہیں وہ اس آور کے اندر جب ان کو لٹریچر پڑھنا ہے تو ان کے پاس وہ کتاب اویلیبل ہو, وہ کتاب وہ والی اویلیبل ہو جو ان کے مطابق ہے. تو اس پہ ITA کافی کام کر رہا ہے. ابھی ہماری اپنی جو ITA کی ذاتی جو پبلیکیشنس ہیں وہ بھی more than 50 ہو چکی ہیں,
50 سے زیادہ کتابیں ہم بچوں کے لیے بنا چکے ہیں، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہم کہانی کو ویژولائز بھی کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو السٹریٹ بھی کرا رہے ہیں تاکہ بچہ جو ہے اس کا بہت زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ رہے اس کے اندر. اور وہ کوئی اس طرح کی بھی ہمارے لائبریریز ہیں جو تھوڑی سی ڈیجیٹل لائبریریز جن کو ہم کہہ سکیں کہ ویڈیو فارم میں بچے اسٹوریز دیکھیں اور ان کو ایکسپیرینس کریں یا انجوائے کریں ان فارم آف اے مووی؟ دیکھیں جہاں کیونکہ یہ آج کی ضرورت ہے، بیسیکلی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی آمد ہو چکی ہے، اور اس میں جو آج کا بچہ ہے وہ کافی اس میں انوالو ہو چکا ہے. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو سارے ادارہ تعلیم و آگاہی بھی استعمال کر رہا ہے. ڈیجیٹل لائبریریز کا کنسیپٹ بھی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جو ریڈنگ کی ایبیلٹی ہے وہ کیسے ڈیولپ ہو، اس کے لیے انٹرسٹ پیدا کرنا، اور اس کے لیے پھر اس کو اس طرح سے ڈیجیٹلائز کرنا، یہ ہمارے کور کاموں میں ایک کام بھی ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ڈیجیٹلی جو ہے وہ لائبریریز موجود ہوں اور بچے کے ہاتھ میں ہوں. صحیح. اور بچہ جو ہے وہ اس میں آپ مطلب اس طرح سے ہوگا کہ آپ کو اس طرح سے لاگ ان بنا لیں گے اور وہ بچے خود اس میں جا کے اپنے مرضی کے ٹائم کے اکارڈنگ وہ اسٹوریز دیکھ سکتے ہیں، مطلب اینی پلان؟ یہ ہمارے جو ہمارا براڈر پلان ہے اس کے اندر ہے کہ ہر اسکول اور پھر پیرنٹس کا بھی لاگ ان ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ جو کہانی بچہ پڑھ رہا ہے پھر اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہو پیرنٹس کے ساتھ کہ آج میں نے یہ کہانی پڑھی ہے اور مجھے اس سے یہ فائدہ ہوا ہے، کیا سبق سیکھا، کیا سبق سیکھا. اور ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ کیونکہ آج کا جو رائٹر ہے، ادارہ تعلیم و آگاہی نے کولیبریشن کی نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ساتھ، اور پھر ایک امبریلا جو ہے منسٹری آف ایجوکیشن ہے، کہ آج کا جو رائٹر ہے اس کو ڈھونڈا جائے اور اس کو پھر موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ بچوں کی کہانیاں لکھے. اس کے لیے پھر ہم نے کچھ ورک شاپس ارینج کرائیں، آتھر ورک شاپ ایک ارینج کی جس میں 4 دن کے لیے بین الاقوامی جو ٹرینرز آئے انہوں نے آ کے ان کو ایکسپلین کیا کہ آج کے بچے کی کیا ضرورت ہے اور وہ کیسے اس کے لیے کہانی لکھی جا سکتی ہے. اور اس میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ آئے ہیں ان کے نام سے کہ کہانی چھپے گی اور یہ کہانی پھر سارے لوگوں کے لیے اویلیبل ہوگی پڑھنے کے لیے. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، یہ ایک انسپریشن کا کام کرے گا نہ صرف لکھنے والوں کے لیے بلکہ جو بھی ان کے گھر والے ہیں وہ اس خوشی میں پڑھیں گے کہ بھئی ہمارے گھر کے کسی بندے کا، کسی فرد کی کہانی آ گئی ہے. تو تھوڑا سا یہ بتائیے مراد صاحب کہ جیسے انہوں نے آتھرس کی بات کی، تو جو نئے لکھاری ہیں، نئے آتھرس ہیں جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کے توسط سے اپنی کتابیں پبلش کروانا چاہ رہے ہیں، تو ان کو آپ کیسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کیسے ویلکم کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میم نیشنل بک فاؤنڈیشن کا اپنا ایک بورڈ ہے جس کو ہم پبلیکیشن کمیٹی کا بورڈ کہتے ہیں. اس میں ہمارے پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں. ہمارے پاس لوگ اپنے مسودے بھجواتے ہیں جس کو ہم مینوسکرپٹس بھی کہہ سکتے ہیں. وہ بچوں کی بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہر سبجیکٹس پہ ہو سکتے ہیں. تو ہم نے بہت زیادہ ڈائیورسیفائڈ کر دیا تھا این بی ایف کی پبلیکیشنس کو. ہم نے میڈیکل کی بھی کتابیں چھاپ لی، ہم نے لا کی بھی کتابیں چھاپ لی. پچھلے تقریباً 3 سالوں میں ہم نے این بی ایف نے تقریباً 300 سے زائد بچوں کی کتابیں چھاپی ہیں. تو وہ بورڈ میں ہر 3 ماہ میں ایک بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے. تو جتنے مسودے آ جاتے ہیں وہ ہم اس کی پھر اپروول لیتے ہیں بورڈ سے. بورڈ اس کو ایکسٹینسو اس کی ریویو کراتے ہیں. ریویو میں یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی این بی ایف کا تو مینڈیٹ ہے کہ ٹو پروموٹ دی سافٹ امیج. وہ اس کا سافٹ امیج پروموٹ کرتا ہے کہ ایسا کنٹینٹ ہو جو ایس او پیز کے مطابق ہو. تو جتنے بھی مٹیریل آ جاتے ہیں تو یہ اوپن ہوتا ہے پورے پاکستان میں کہ جتنے بھی ہمارے پاس رائٹرز ہیں اگر وہ اردو فکشن پہ لکھنا چاہتے ہیں، انگلش پہ لکھنا چاہتے ہیں، ادب پہ لکھنا چاہتے تو سارے مسودے ہمارے پاس آتے. پھر بورڈ اس کو ایویلویٹ کرتا ہے. اس میں جو مسودہ اپ ٹو دی مارک ہوتا ہے تو این بی ایف اس کو چاپ لیتا ہے. جو اپ ٹو دی مارک نہیں ہوتا ہے یا اس کا کنٹینٹ کمزور ہوتا ہے یا وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوالٹی کنٹینٹ نہیں ہے تو اس کو پھر بورڈ ریگریٹ کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ پراپر پبلیکیشن کمیٹی جس میں وہ سارے سبجیکٹس کو دیکھتا ہے. جیسے کوئی بھی ایک اسکرپٹ ہے وہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں ایکسیپٹ ہو گیا، اب کیا ہوگا نیکسٹ؟ مطلب کیا جو بھی رائٹر ہے اس نے پیمنٹ کرنی ہے اس کو پبلش کرانے کے لیے یا اس کو کچھ ملے گا ایز اے ریوارڈ؟ نہیں، نیشنل بک فاؤنڈیشن اس کو اپنی کاسٹ پہ چاپتا ہے. نیشنل بک فاؤنڈیشن اس کی 1000 کاپیز چاہتے ہیں. کاپی رائٹس این بی ایف کو سرنڈر ہو جاتے ہیں. آتھر کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں. آتھر کو اس کی رائلٹی ملتی ہے. ایز پر این بی ایف جو اسٹینڈرڈ رائلٹی وہ 10% ہے. اب پورے سال میں اس کی 1000 کتابیں بکتی ہے، 2000 کتابیں بکتی ہے. بچوں کی کتابوں کا بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. تو اس پہ ہم نے پرنسپلی کمیٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا پہلے ہم 1000 کتاب چاپتے ہیں کیونکہ پورے پاکستان میں ہم نے پچھلے تقریباً 250 بک فیئرس کی تھے، 250 اور اس سال تو ہم نے 300 کراس کیا ہوا ہے اور 10 ملین پلس ہم نے جنریٹ کیا ہوا ہے. تو اس پہ بھی ہم نے پرنسپل یہ فیصلہ کیا کہ بچوں کی جتنی بھی کتابیں آئیں گی
وہ ہم 3000 پر کاپی پر ٹائٹل چھاپیں گے. کتاب جو ہی سیل آؤٹ ہو جاتی تو اس کے بعد پھر اس کی رائلٹی بنتی ہے, ہم آتھر کو رائلٹی دیتے ہیں. اور رائلٹی ایئرلی بیسس پہ ایئرلی بیسس ہوتی ہے, وہ 6 ماہ کے بعد بھی دے سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. کتاب پہ ڈپینڈ کہ کتاب جو ہی ختم ہو جاتی ہے, اگر 1000 کتاب ہے اور اس کی 500 بھی بکی تو ہم 500 کاپیز کی بھی رائلٹی پے کرتے ہیں. تو یہ پھر ایک کنسرن سیکشن ہے, وہ انسان کیونکہ بکس بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو روٹیشن بیسس پہ چلاتا رہتے ہیں, پورے سال چلتے ہیں. تو سال میں ہم 2 دفعہ بھی دے سکتے ہیں اگر اس کی ساری کتاب بک جاتی ہے, 1 دفعہ بھی ویسے اینول کیلنڈر میں ہمارا دسمبر کا ہوتا ہے کہ پورے سال میں, جون میں ہمارا فائنینشیل آڈٹ ہوتا ہے, اس کو ہم نے دسمبر کے ساتھ لاک کیا ہوا ہے. تو جتنی بھی ایون ہمارے ٹیکسٹ بکس کی رائلٹی 5% کیونکہ اس کا والیوم بہت بڑا ہے, تو اس میں بھی رائلٹی ہماری انوالو ہے, اور جنرل بکس میں بھی ہماری رائلٹی انوالو ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی بتا دیں کہ جو وہ رائٹرز ہیں وہ کیا لائف لانگ آپ کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں, کوئی ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ وہ مطلب آپ کے ساتھ ہی کام کریں گے, یا وہ اور آرگنائزیشنز کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں؟ نہیں, جو کتاب ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں اور NBF اس کو چھاپ لیتے ہیں تو وہ کاپی رائٹس NBF کے ساتھ. اس پہ یہ پابندی نہیں ہے کہ اگر آپ کی کوئی 2 کتابیں NBF نے چھاپ لی تو آپ باؤنڈ ہے کہ باقی کتاب نہیں, آپ مارکیٹ سے بھی باہر اپنی کتاب چھپوا سکتے ہیں, آپ کسی اور پبلشر کے پاس بھی جا سکتے ہیں. آپ پاکستان میں سنگ میل ہے, الفیصل ناشران ہے, جہانگیر بک ڈیپو ہے, مقبول بک ہاؤس ہے, کراچی میں آپ کے پیراماؤنٹ والے ہیں, لبرٹی والے ہیں, بہت سے پبلشر, تو وہ کسی کے پاس بھی جا سکتے ہیں, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا وقاص صاحب, ITA بھی کوئی ینگ رائٹرز کے لیے کوئی اس نے اس طرح کا کوئی اس کے پاس ہے آفر؟ ہم ینگ آتھرس کو تو بہت پروموٹ کرتے ہیں, اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہمارے نئے لکھنے والے ہیں, اور اس میں اسپیشلی بچے اپنی کہانی خود لکھیں. اچھا, تو اس کے لیے ہمارا ایک ینگ آتھر ایوارڈ ہوتا ہے جو کہ کیش ایوارڈ ہے. ٹھیک ہے. ہم پورے پاکستان سے جو ہے وہ انٹریز اکٹھی کرتے ہیں, کہانیاں اکٹھی کرتے ہیں. ایک بورڈ بیٹھتا ہے, اور وہ بورڈ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کی کہانی اچھی ہے, اور کس پہلے, دوسرے, تیسرے, اور جو نمبرز پہ آتے ہیں تو ان کو پھر کیش ایوارڈ ملتا ہے. اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں ان علاقوں سے بھی کہانیاں آتی ہیں, جیسے ابھی پچھلے سال جو ہمارے پاس جس بچے نے ون کیا تھا وہ اس کا تعلق ہنزا سے تھا. اچھا. تو ہم ہنزا پورے پاکستان بھی ہمارے پاس کہانیاں آتی ہیں, اور پھر ہم ان بچوں کو مزید سکھاتے ہیں اور ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اور ان کی لکھائی بہتر کی جاتی ہے, ان کا خیال بہتر کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی کتابیں خود بنا سکیں. اور کیونکہ کتاب کا تعلق ایسا ہے کہ ہر بچے کو اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے, تو اس کے لیے ادارے نے کافی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس کو لوکل زبانوں میں بھی ٹرانسلیٹ کریں. جیسے ہماری براوی میں بکس ہیں, ہماری پشتو میں بکس ہیں, ہماری وخی ایک زبان جو گلگت بلتستان میں بولی جاتی ہے اس میں کتابیں ہیں, پنجابی میں کتابیں ہیں, اردو میں ہیں ہی, اور سندھی میں ہیں, کہ جو بچے اردو نہیں پڑھ سکتے وہ اپنی زبانوں میں بھی انہیں پڑھ سکے اور ان کہانیوں کو انجوائے کر سکے. تو جی ہم کہانیوں کی بات کر رہے ہیں, تو آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کی پسندیدہ کہانی کون سی ہے اور کیوں ہے؟ جی مراد. میم ویسے تو آپ یقین کریں جتنی بھی اسپیشلی السٹریشنز والی کتاب ہوتی تو ہر کتاب ہمیں اچھی لگتی ہے, چاہے وہ انگلش کی, اردو, کیونکہ اس میں بچے کی انٹرسٹ زیادہ ہوتی ہے. اور جو السٹریشنز والی بکس ہوتی ہے تو اس میں کنٹینٹس جو ہوتے ہیں 15 to 20% کنٹینٹ ہوتے ہیں, 80% السٹریشنز ہوتے ہیں. تو جب ہم اپنے بک شاپس میں بیٹھ ہوتے یا کسی بک فیئرس پہ جاتے, اگر آپ کے روٹین میں کوئی کتاب پڑھی جو بچوں کی کتاب یا بچوں کے ادب کے حوالے سے, اس میں السٹریشن نہیں, بچے کا اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا. لیکن الٹرنیٹ دوسری سائڈ پہ جہاں پہ بچہ السٹریشن دے تو بچہ کتاب ضرور اٹھاتے ہیں ہاتھ میں, اس کو دیکھتے ہیں, اس کے اوراق دیکھتے ہیں, پھر اس تصویروں کو دیکھتے ہیں. تو جو پکٹوریل اس کی کیچ ہے نا, وہ بچے اس کی کیچ وہاں پہ اس کے انٹرسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں ہماری اپنی بھی دلچسپی, کیونکہ ابھی ہم نے اس کو سوئچ کیا تھا کہ ماضی میں جس طرح ہماری زیادہ تر کتابیں جو ہوتی آف سیٹ پیپر پہ ہوتی تھی, ہم اس کو آرٹ پیپر پہ لے کے آئیں, اس کے ساتھ ہم نے اس کو السٹریشن بنانا شروع کر دی. اب اگر ہماری ایک کتاب میں 12-14 سٹوریز ہے تو ہر سٹوریز کے ساتھ ہمارا اپنا ایک ڈیزائنر ہے, اس کے السٹریشنز بناتا ہے. تو جو آپ کو پسند آئی ہے کہانی, جی بہت سی ساری کرنا چاہیں ہمارے آڈینس, بہت سی. اب جس طرح ہم نے ITA والے کے ساتھ کیا تھا جاسوس اوقاب, پھر چٹکی ان کی ایک کتاب تھی, ایسی بہت سی کتابیں جو ہم نے ان کے ساتھ کولیبریشن میں ڈیولپ کی تھی. اچھا, اور یہ کتاب مزے کی بات ہے کہ صرف پاکستان نہیں, یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز کے پورے کلچر کی ایک عکاسی کرتی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ صرف ادھر پریویل نہیں کرتی, آپ اس کی کلچر کو انڈیا, پاکستان, جتنے بھی ممالک کے پڑوسی ممالک, ان کے کلچر کو بھی یہ ریپرزینٹ کرتی ہے. تو جو کتاب یہ ڈیولپ ہوتی تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی کتاب ہے, کہ اس کی جو مارکیٹ ہے وہ وہاں پہ بنگلہ دیش میں بھی ہے, باقی انڈیا میں بھی ہے, اور ممالک میں بھی ہے. تو اس میں پھر بچوں کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے, اور ظاہری بات ہے کہ ادارے کی بھی ایک سافٹ امیج کی پروموشن ہوتی ہے کہ قومی سطح پہ بچوں کے لٹریچر پہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے. آپ کی کوئی فیوریٹ کہانی جو آپ بتا سکے آڈینس کو؟ فیوریٹ کہانیاں ہیں بیسیکلی عمر کے حساب سے, مطلب جب میں ہمارے گھر میں جب میں چھوٹا تھا تو جیسے مراد بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی نونہال
اور یہ تعلیم و تربیت جو تھا یہ لگے ہوئے تھے منتھلی آتے جی تھے. میں نے بھی نونہال پڑھتے میں بڑی یہ کافی وہ تھا کیونکہ مجھے شروع سے فکشن کا تھوڑا شوق تھا تو انسپیکٹر جمشید کو کافی میں نے پڑھا ہے اور وہ کافی مجھے اس میں انٹرسٹ تھا. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو آج کے بچوں کے پاس تو کافی زیادہ ویرائٹی ہے، مواد ہے اور تصویریں بھی ساتھ ہیں تو کافی انجوائے کر سکتے ہیں بچے. صحیح. اچھا جی کوئی کوئک سا میسج ہمارے ریڈرز کے لیے سب سے پہلے آپ بتا دیں NBF کی طرف سے کہ بھئی پڑھائی کو یا ریڈنگ کو یا اس عادت کو کیسے بہتر کیا جائے. میں سب سے بہترین میسج یہ کہ ہماری سوسائٹی میں جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر بندہ اپنا رول ادا کرے کتاب کی کلچر کی پروموشن کے لیے اور خصوصی طور پہ بچوں کا. ہم نے جو گھروں میں بچوں کو یہ موبائل دیے نا ہاتھ میں کہ سب سے پہلے والدین وہ موبائل لے کے ان بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں دے اور ان کو اس کتاب پڑھنے کی طرف راغب کرے. پھر سکولز پھر سوسائٹی اس میں بات آئے گی. اور جو ینگ جنریشن آ رہی ہے جتنے بھی ہے کالج اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے بچے تو میں ان کو یہ میسیج دوں گا کہ آپ ضرور پڑھیں کیونکہ پڑھنے سے آپ کا ویژن آپ کی سوچ. میں خود کیونکہ پڑھتا رہتا ہوں، پچھلے سال میں نے 42 بکس پڑھی تھی. اس میں جو سب سے بڑی چینج میں نے ریئلائز کی ہے وہ آپ کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے. آپ کو دنیا کا پتہ چل جاتا ہے. آپ آٹو بایوگرافیز پڑھتے ہیں آپ کو شخصیات کا پتہ چل جاتا ہے. سب سے بڑی بات آپ کا گرامر، اردو کمپریہنشن، یہ ساری چیزیں جو بچہ روٹین میں ہوتا ہے نا کیونکہ آپ کے سامنے یہ تو پورا ایک اوشین ہے، سمندر بھی نہیں ہے. تو یہ میں میسیج دوں گا کہ جتنی بھی ینگ جنریشن بے شک آپ 4 پیجز پڑھیں 3 پیجز لیکن اس کو آپ ایک ہیبٹ بنا دیں. روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی اپنے اوپر بوجھ نہ کریں. 2 پیجز پڑھیں 3 پیجز پڑھیں. وہ آہستہ آہستہ آپ کی ایک ایسی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی کہ آپ پھر کتاب کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو یہ میرا میسیج ہے پوری نوجوانوں کو اور بچوں کو کہ وہ کتاب کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں. میرا میسیج تو پیرنٹس کے لیے ہے کہ اگر آپ میں ہیبٹ ڈیولپ ہوگی اور آپ اگر کوشش کریں کہ بیڈ بک بنانے کی، رات کو سونے سے پہلے کچھ لائنیں یا کچھ صفحے یا کوئی کتاب پڑھ کے ضرور سوئیں اور پھر بچے آپ کو دیکھیں گے وہ پھر خود ہی آپ کے ساتھ اس میں انوالو ہو جائیں گے. اور دوسرا گھر کے اندر کوئی کسی ایک کتاب کسی ایک صفحے یا کوئی ایک کہانی ضرور روزانہ کی بنیاد پہ اپنے فیملی کے اندر ایک دوسرے سے ڈسکس کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ بچوں میں اس کی خواہش پیدا ہوگی کہ وہ بھی کسی دن کوئی کہانی لکھیں. اور پاکستان کو اس وقت بہت ضرورت ہے ایسے لکھاریوں کی جو آج کے دور میں کو سامنے رکھتے ہوئے کہانیاں لکھ سکیں. تھینک یو سو مچ جی، آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام پہ آئے. جی ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا اور مجھے دونوں کے پیغامات بہت اچھے لگے ہیں. میں دونوں میں سے ایک لائن لے لیتی ہوں اور اپنا پیغام آپ لوگوں تک یہی ہے کہ پڑھتے رہیں. بچپن میں ہم ایک سنتے تھے کہ کتابیں باتیں کرتی ہیں ہمارا دل بہلانے کی. تو کتابیں ہمارے دل کے حالات کے حوالے سے باتیں کرتی ہیں، ہمارے ایکسپریشن کو، ہماری ایکسپیرینسز کو، آبزرویشنز کو بہتر کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں. تو ویسے بھی نیا سال شروع ہوا ہے تو ایک ریزولوشن بنا لیں کہ آپ آدھا صفحہ پڑھیں، چند لائنیں پڑھیں، لیکن روز تھوڑا کچھ نہ کچھ پڑھیں. اور صرف اکیلے نہیں پڑھیں، والدین کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ پڑھائی کا ماحول بنا رہے. تو خوش رہیے اور اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان. آخر میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مس بیلا رضا جمیل کا جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ادارہ تعلیم و آگہی کی اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کا، جنہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے. اور اب ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دوبارہ سے کہانیوں کی کتابیں دیکھیں گے، موبائلز نہیں.